رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا معنا صدق اللہ العظیم وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جو نوجوان حضرات ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ سامنے آپ حضرات تشریف لائیں. جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ اپنی جگہ حسب سہولت تشریف رکھیں. نوجوان سامنے کی جانب تشریف لائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مکرم حاضرین والسامعین، 22 جمادی الاخری یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے. مکرم حاضرین و سامعین، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خصوصی مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے وہ سب پر عیاں بیاں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہہ کر اگر کسی کو یاد کیا ہے تو وہ تنہا حضرت ابو بکر کی ذات ہے. سارے صحابہ ہیں حضور علیہ السلام کے تقریباً 1,24,000 صحابہ ہیں، لیکن ان میں حضور کا صحابی کہہ کر اگر کسی کے بارے میں صحابی کے لفظ کے ساتھ کسی کو اللہ نے قرآن میں یاد کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. یہ ایک خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نعمت کے لیے چن لیتا ہے. جیسے حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے چن لیا اس بات کے لیے کہ ان کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر یہ انہی کو نصیب ہوئی، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. تو ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے. یہ تو الگ الگ جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن ہم تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عظمتوں، احترام اور بلندی اور رفعتوں والے ہیں، اور تمام صحابہ میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اسی لیے یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہر جمعہ کو مسجد کا ہر خطیب اپنے منبر سے اعلان کرتا ہے، جب حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو یہ برملا اعلان ہوتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے منبر و محراب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے. انبیاء کے بعد اگر سب سے اونچا مرتبہ کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور یہ کسی کو مقام دینا، بلندیاں عطا کرنا، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتخاب ہے. وہ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے بلندی عطا فرما دے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہمارے گھر کے اندر ہم اپنی رائے چلا سکتے ہیں، دین میں ہماری عقل نہیں چلے گی، ہماری طبیعت نہیں چلے گی، دین میں دین ہماری طبیعت کا نام نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا نام بڑا ہونا چاہیے یا ان کا مرتبہ کم ہونا چاہیے، نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کو جو کہا گیا، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اسی کو ماننا، یہ دین ہے، یہی شریعت ہے۔ نہیں میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میں اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہوں، تو ہماری عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سعادت اسی میں ہے کہ جو کچھ ہمیں فرمایا گیا اسے مانیں، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری اہل سنت والجماعت کے تمام علماء، محدثین، مفسرین نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، حضور علیہ السلام باحیات ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے بھی ذہن میں، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دیکھیے اب عشاء کی نماز ہوگی، نماز کا جب وقت آئے گا تو امامت کون کریں گے، نماز کون پڑھائیں گے؟ مسجد میں امام صاحب مقرر ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر امام مقرر نہ ہو، سارے لوگ ہیں اور جماعت کھڑی ہونے کا وقت آ گیا، اب امامت کے لیے آگے کس کو بڑھایا جائے گا؟ سارے لوگوں میں دیکھیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے، نماز کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، اعلم، سب سے زیادہ علم والا جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، سب اس کو جانتے ہیں، اور کوئی بڑا عالم موجود ہو اس کو پیچھے کر کر کوئی جاہل آگے اگر بڑھ کر نماز پڑھا رہا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، یہ حق اس کا ہے، علم والے کا حق ہے کہ اس کو، یہ قرآن کو زیادہ جاننے والا، نماز کے احکام کو زیادہ جاننے والا، تو اس کے یہ افضل ہے، یہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ اور یہی بات ہم نے معراج میں بھی دیکھی کہ سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود تھے، اور نبی اذان ہوئی، اقامت ہوئی، امامت کا مصلی خالی رہا، سارے انبیاء سب میں ہیں، امامت کا مصلی خالی تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، حضور کا دست اقدس پکڑا اور امامت کے مصلی پر لا کر کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ، آج حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول موجود ہیں، لیکن آپ جہاں ہو، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ انبیاء کے امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کا منصب دیا جائے۔ آپ، یہ حقیقت ہے، انبیاء اپنی جگہ عظمتوں والے، رفعتوں والے، بلندیوں والے ہیں، ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، اور آپ سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، لہذا آپ کے ہوتے ہوئے امامت کا مصلی کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، بس یہی ہے، انبیاء کی ساری سب عظمت والی ہے، کہیں کلیم اللہ بھی ہیں، کہیں روح اللہ بھی، کہیں صفی اللہ بھی، کہیں نجی اللہ بھی، سارے انبیاء و رسول سب عظمتوں والے ہیں۔ ایسے ہی حضور کے صحابہ بھی، کہیں حضرت ابو بکر ہیں، کہیں عمر، کہیں حضرت عثمان ہے، کہیں حیدر، کہیں ابو ہریرہ ہے، کہیں بلال، ہر نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر صحابی، ہر نبی اپنی سب میں احترام والے، ہر صحابی اپنی صحابیت میں بے مثال ہیں، لیکن ان تمام صحابہ میں، جیسے جماعت انبیاء میں اللہ نے مصطفیٰ کو سبوں کا امام و قائد بنایا ہے، جماعت صحابہ سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو چن لیا، اور خدا نے بھی چنا ہے اور مصطفیٰ نے بھی چنا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، امام صاحب اگر مسجد میں موجود ہوں تو امام کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ کر نماز پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائیں گے۔ اب دیکھیں، تو اب یہ بتائیے، پیغمبر اگر موجود ہوں، رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، ظاہری حیات طیبہ کا واقعہ ہے، نبی کی موجودگی میں کیا کوئی امتی آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ ایک عالم کے ہوتے ہوئے غیر عالم آگے نہیں بڑھ سکتا، تو نبی کے ہوتے ہوئے امتی امام کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کے مصلی پر اگر نبی نے اپنے مصلی پر کسی کو امام بنایا اور امامت کے لیے کھڑا کیا تو ساری جماعت صحابہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو چنا. ایک بار نہیں، حضور علیہ السلام با حیات ہیں. حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر نے فرمائی. 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں کی. اس کے بعد اب سارے صحابہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور دنیا سے تشریف لے جاتے آپ نے اپنا مصلی امامت حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا. گویا اشارہ کے دے دیا کہ امتیوں میں جا رہا ہوں اور تم کو بے سر و ساما چھوڑ کر نہیں، میرے بعد میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہوگا، میرے منبر و محراب کا وارث ابو بکر ہوگا. حضرت ابو بکر کو کھڑا کر کے بتایا. اگر کوئی اس میں اعتراض کرتا ہے نہیں فلاں کا حق تھا یا فلاں کو آگے بڑھانا تھا، تو اعتراض حضرت ابو بکر پر نہیں، اعتراض مصطفیٰ کے انتخاب پر ہوگا. اللہ کے رسول نے جس کو چن لیا ہے، کوئی مسلمان اس انتخاب پر حرف نہیں لگا سکتا. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، اب بات یہ ہوئی کہ آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کو متمکن کیا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے. لوگ مختلف رائے دینے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کے جو حضرات ہیں انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. بعض کی رائے تھی کہ مہاجرین میں سے، مکے والوں میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کیا جائے. اب الیکشن کی طرح ہر کوئی ایک ایک رائے دے رہے تھے. کسی کا مشورہ تھا کہ مہاجرین میں سے، کسی کا تھا کہ انصار میں سے بنایا جائے. اور بعض حضرات نے یہ مشورہ پیش کیا جب بات مکے والوں کی آ رہی ہے، مکے والوں میں سے امیر بنایا جائے یا مدینے والوں میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے. یہ کہتے ہیں یہاں سے، انہوں نے کہا یہاں سے. بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کر دیں گے کہ ہم دو خلیفاؤں کو منتخب کریں گے، ایک مکے کا ہوگا، ایک مدینہ منورہ کا ہوگا. 2 امیر رہیں گے، منا امیر ومنکم امیر، تم میں سے ایک امیر ہوگا، ہم میں سے ایک امیر. انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے لیں گے، وہاں سے لیں گے. الگ الگ باتیں ہو رہی تھی. اب کس کو، ہر حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ایسی تربیت فرمائی. ہر کوئی اپنی جگہ بے مثال ہے، ہر کوئی اپنی جگہ ایک تربیت یافتہ ہے، ہر ایک کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. لیکن اب اس کے جانشین کون بنے، اس مصلی کا امام کون بنے، خلافت کی ذمہ داری کس کے حوالے کی جائے. مشورہ جب ہونے لگا، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، رائے جب مختلف ہونے لگی، ایسے وقت میں یہ ایک بات کہتے ہیں، وہ ایک بات، وہاں سے ایک مشورہ، یہاں سے ایک مشورہ. ان سارے مشوروں کے درمیان سب سے بہترین فیصلہ اس ذات نے کیا ہے جس کو دنیا باب العلم کہتی ہے، جس کو دنیا حیدر کرار کہتی ہے، جس کو ہم مولا کائنات کہتے ہیں. سب سے بہتر فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آج حضرت علی کی محبت کے دعوے کر کر، حضرت علی کا نام لے کر حضرت ابو بکر کی شان میں بے ادبیاں کی جاتی ہے. اگر حضرت علی کی محبت میں سچے ہو تو تم بھی وہی مانو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منوایا ہے. وہ کیوں نہیں کہتے جو مولا علی نے فرمایا؟ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، تم میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ جس ہمارے دین کے اندر ایمان کے بعد سب سے اہم ترین اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے. ایمان کے بعد عمل ہے نا، اعمال میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، سب سے پہلی ہے نماز ہے. نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور ایمان کے بعد یہ دوسرا اہم ترین رکن اسلام کا ہے. اور نماز جب سب سے اہم ترین اسلام کا رکن ہے
اور اس اہم ترین رکن میں نبی نے اپنی نماز کا، اپنی امامت کا مصلی ابو بکر کو دے کر بتا دیا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، اور نماز میں ابو بکر کو میں امام بنا کر بتا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے مصلی کا جانشین و وارث ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اب حضرت علی نے فرمایا جو دین میں ہمارا امام ہے، خلافت میں بھی وہی ہمارا امام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جس کو نبی نے مصلی امامت عطا کیا ہو، کس میں ہمت ہے کہ نبی آگے بڑھا رہے ہیں، ابو بکر کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، جس کو نبی نے آگے بڑھایا ہو رضی اللہ عنہ۔ اتنا پیارا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو نبی نے آگے بڑھایا ہو، کس میں اتنی ہمت ہے اس ابو بکر کو پیچھے کر سکے جس کو میرے رسول نے آگے بڑھایا۔ حضور موجود ہیں اپنی حیات طیبہ میں، اپنا مصلی امامت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس ابو بکر کے حوالے کیا ہے، اس منصب کے لیے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا اے ابو بکر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو سارے جھگڑے ختم۔ یہ اس کے بعد پھر یہ کہنا نہیں یہ حضرت فلاں کا حق تھا، حضرت ابو بکر نے اس کو دبا دیا، ان کا حق چھینا، ان کا حق چھینا، نہیں، یہ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ منصب ان کو عطا فرمایا۔ اور کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے احادیث طیبہ میں ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ آپ کی جو اسلام کے تعلق سے قربانیاں، جو محنتیں ہیں، حضور علیہ السلام کے اس جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے دین پر احسان کیا ہے، ہر احسان کرنے والے کا میں نے بدلہ چکا لیا ہے۔ جو بھی احسان کر رہا ہے میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں، ابو بکر کی جو قربانیاں ہیں، سب کے احسان کا بدلہ تو ادا ہو گیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہوا۔ ابو بکر کے احسان کا جو بدلہ ہے یہ میرا اللہ ادا کرنا ہے، میں نے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اتنے احسان اسلام پر اس نے کیے ہیں، ایسی قربانیاں ان کی ہے کہ ان قربانیوں کا بدلہ میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو جو محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، کیسی چاہت، کیسی الفت تھی۔ وہ یہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس قوم میں باقی نہ رکھے کہ ان کی دعائیں کس طرح ہم کو روایتوں میں ملتی ہے۔ وہ محبتیں کیسی تھی آپس میں، ہم اس کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسی محبت صحابہ اہل بیت اطہار میں تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اور ایک بار نہیں، کئی ایسے موقع ہوتے، ایک خاتون آئی حضور علیہ السلام کے پاس، اور مختلف لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لیا، حضور نے مسئلہ بھی بتا دیا۔ جب مسئلہ معلوم ہوا وہ واپس جا رہے تھے، اس جاتے جاتے انہوں نے پوچھا حضور ہم کو ضرورت پڑی، مسئلہ معلوم کرنا تھا، آپ سے پوچھ لیا، آپ نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن کل کے دن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، تو ہم آپ یہاں تو آج مسجد نبوی میں آپ ہیں، آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں، آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس سے پوچھیں گے؟ کس سے آ کر مسائل معلوم کریں؟ کس سے رجوع ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارہ کیا، میں جب دنیا سے چلا جاؤں نا تو یہ میری جگہ خالی نہیں ہوگی، یہاں ابو بکر ہوگا، ابو بکر سے آ کر تو پوچھ لینا رضی اللہ عنہ۔ تو ایسی کئی روایات ہیں کہ جس میں کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام نے
یہ اشارے بھی دیے اور صراحتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے۔ آئیے میں قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی عظمتوں کا جو بیان قرآن نے کیا ہے، کچھ روشنی میں اس کے اوپر ڈالتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان ظالموں نے یہ طے کر لیا کہ اب نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے، اور کوئی شہید کرے تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد حشر کیا ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، بچیں گے نہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہر یہ کام کرنے میں، آپ کو شہید کرنے میں ایک آدمی اگر کوئی شریک رہے گا تو اس کو لوگ پکڑیں گے، اگر ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو تو کس سے بدلہ لیا جائے گا؟ ایک سے ہو تو بدلہ لیں گے، ہر قبیلے کا ایک آدمی، لہذا وہ قبیلہ ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہوا، اور کہا کہ ایک ساتھ مل کر جب حملہ کریں گے تو پوچھا جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ ہم سب قبول کریں گے کہ ہم نے کیا ہے۔ اور قریش ان سارے لوگوں سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، مجبوراً ان کو کہنا پڑے گا کہ اتنا پیسہ لے لو اور خاموش بیٹھ جاؤ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس ارادے کے ساتھ یہ طے کر لیا اور آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھر کو انہوں نے گھیر لیا، تلواریں ہتھیار لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی موقع ملے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اور یہ جو خفیہ طور پر طے کر لیے، لیکن وہ جو اپنے بند کمروں میں جو میٹنگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری اطلاع اپنے حبیب علیہ السلام کو پہنچا دی۔ فرمایا حبیب اسی رات مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمایا۔ اب رات میں اٹھے، کہاں جانا ہے حضور نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، سیدھا گئے اور حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر چلو چلنا ہے۔ وہ بھی کیا عاشق ہیں، کتنی محبت کرنے والے، یہ نہیں پوچھے حضور اتنی رات کو کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، نہیں، بس فرمایا جانا ہے، بس نکل کے تیار ہو۔ کہاں جانا ہے، تھوڑے کپڑے رکھ لوں گا، توشہ رکھوں گا، کچھ نہیں، حضور فرمایا چلنا ہے، کہاں کب کیوں نہیں، بس فرمایا، بس آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تیار نکل گئے۔ اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نے رازدارانہ انداز میں کچھ فرمایا علی تم میرے بستر پہ آرام کرو، تم میرے بستر پر آرام کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر حضور نے سلا دیا، حضرت ابو بکر کو ساتھ لے لیے۔ اور یہ نصیب تو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ سعادت تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جس کو نبی نے اپنا مصلی دیا ہے، اور ہم ان کے بھی غلام ہیں جس کو نبی نے اپنی مسند عطا کی ہے، اپنے بستر پر سلایا ہے۔ ہم مولا علی کے بھی وفادار ہیں کیونکہ حضور نے اپنی مقام پر اپنے بستر پر حضرت علی کو بٹھایا ہے۔ علی یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قلب اطہر پر قرآن نازل کرتا تھا تو مصطفیٰ کے مسند کے وہ وارث بنے، مصطفیٰ کے مصلی کے یہ وارث بنے، یہ بھی ہمارے سردار ہیں، وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ ہم وہ نہیں جو حضرت علی کی محبت کا نام لے کر حضرت ابو بکر کے غدار بن جائیں، یا حضرت ابو بکر کا نام لے کر حضرت مولا علی کے غدار بن جائیں، نہیں، ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جس کو مصطفیٰ نے اپنا گھر ان کے حوالے فرما دیا، اور ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ نے اپنا مصلی دے دیا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہم اس علی مولا کائنات کے غلام ہیں کہ جس کے نکاح میں حضور نے اپنی بیٹی دے دی ہے، اور ہم اس صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں جس کی بیٹی کو خود حضور نے اپنے نکاح میں دے دیا ہے۔ یہ بھی ہمارا امام، وہ بھی ہمارا امام۔ ہم ان سے بھی چاہتے ہیں کہ جس کی بیٹی نبی کے نکاح میں آئی ہے، اور وہ بھی ہمارے آقا ہیں کہ جس کو خود نبی نے اپنی بیٹی عطا فرمائی۔ وہ ہوں گے شیعہ، وہ ہوں گے رافضی،
جو حضرت ابو بکر کے خلاف ہو جائیں، وہ ہوں گے خارجی جو صحابہ کی محبت کا نام لے کر اہل بیت کے غدار ہو جائے۔ یہ تو سعادت اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی دامن، ہم ان کے بھی ادب کرنے والے، ان کے بھی ادب کرنے والے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس گھر سے نکلے اور باہر دیکھا کہ سب ہتھیار لیے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ اب دیکھیں آنکھیں تو کھلی ہے، حملے کے انتظار میں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مٹھی بھر مٹی لیے، ایک مٹھی بھر مٹی لیے اور سورہ یاسین کی وہ ابتدائی آیتیں پڑھی اور ان کی طرف پھینک دی، ان کی طرف پھینک دی، اور کنکر جا کر جب ان کے اوپر گرا، آنکھیں تو کھلی تھی لیکن ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حضور علیہ السلام ان کے بیچ میں سے نکل بھی گئے اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ اب یہ انتظار میں ہے، لیکن جب معلوم ہوا پہلے سے اتنے دشمنی کے ساتھ، اتنے غیظ و غضب میں کہ نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آگے، پہلے سے یہ غصہ، اس کے بعد غصہ تو اس وقت اور بڑھ گیا جب صبح میں دیکھا کہ حضور کے بستر پر حضرت علی آرام کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یہ ایسے کیسے ہوا؟ جب وہ سارا پلان جتنا بنایا تھا سب پہ پانی پھر گیا، پریشان ہوئے۔ تو اب عزت کا مسئلہ بن گیا کہ ہمارے اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو جب تک یہ مدینہ منورہ نہیں پہنچیں گے ہم کچھ کر سکتے ہیں، ایک بار وہ وہاں چلے گئے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرنا ہے راستے میں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد الگ الگ لوگوں کو بلایا، ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں جمع کر دی، لیکن اب کہنے لگے تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے گئے، جو عقل اور فراست اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی، عام عقلیں کام نہیں کر سکتے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر یہ ہماری جو عقلیں ہیں نا، اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ زمین کے جیسے ذرات پھیلے ہوئے ہیں، زمین پہ جتنے کنکر ذرات پھیلے ہوئے ہیں، اگر وہ زمین کے سارے ذرات جتنے ہیں اس میں سے ایک ذرہ عقل کا ساری مخلوق کو دیا گیا، اور جتنا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، وہ عقل، وہ فہم، وہ فراست اللہ نے آپ کو دی۔ تو آپ کا طریقہ یہ تھا جب سفر کے لیے نکلتے، منافقین سب میں گھس کے رہتے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانے والے، کیونکہ آپ کا طریقہ تھا جب نکل رہے ہیں پوچھتے تھے کہ دیکھو اس طرف جانا ہے، ساؤتھ کی طرف یہاں کا موسم کیا چل رہا ہے، سردی ہے کیا گرمی ہے؟ اب وہ منافقین سنتے تھے دیکھو ساؤتھ کا موسم، یہ پوچھے ہیں شاید ادھر ہی جا رہے ہیں، سارے خبریوں کو، جاسوسوں کو یہ اطلاع دے کر ادھر بھیجا دیے، حضور کو جانا ادھر ہوتا تھا، موسم ادھر کا پوچھتے۔ اب یہ جتنی عین وقت تک نکل کے کہاں بھی جا رہے ہیں کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ وہ اب یہ سفر بھی بڑا راز والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، کچھ ایک ٹکڑی کو یمن کی طرف بھیجایا گیا، اس راستے پہ جاؤ، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کہ ہر راستے پہ بھیجا دیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے آج نکلنے نہ پائے۔ ہر طرف تحقیق کے لیے ساری ٹکڑیاں چلی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر کو لے کر جب نکلے تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 آبادی کے 3 میل دور ایک غار ہے پہاڑ کی اونچائی پر، جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس غار میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے۔ غار میں جانے کے بعد وہاں آپ رک گئے۔ اب یہاں پر مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ جو کوئی حضور علیہ السلام کو پکڑ کے لائے گا اتنا اتنا انعام دیا جائے گا، بہت بڑے انعام کا اعلان کر دیا گیا، اتنے اونٹ لیے، اتنا سونا ملے گا، فلاں فلاں دیا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت کی جب لالچ دی گئی، ایک تو پہلے سے دشمنی، دوسرا یہ کہ دولت کے لالچ تھا، انعام کی طمع تھی، سب نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پکڑوں، سب ہر طرف کی ٹولیاں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈھونڈنے والے، انعام کے لالچ میں پھرنے والے یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم کو پکا کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے
وہ جو اس زمانے میں جو CID ہوتے تھے، کھوجی ہوتے تھے، جاسوس، ان لوگوں کو خوب پیسہ دے کر بلایا کہ آپ بہت اہم ترین کام کرنا ہے، اور وہ آئے اور ان کو بتایا کہ دیکھو کہ تم کو یہ کھوجنا ہے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے یہ نکلے ہیں، کہاں گئے ہیں تم کھوج کر کے بتاؤ۔ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ لگ گئے اور بڑے ماہر ہوتے تھے۔ آج کل کے CIDs، آج کل کے سراغ لگانے والوں میں بھی اتنی مہارت نہیں ہے جتنی ان کے اندر تھی، اور آج کل جو مہارت جو بھی کام کرتے ہیں، فنگر پرنٹس دیکھ کر چور کو معلوم کرتے ہیں، کوئی سراغ دیکھا یا فلاں چیز کو دیکھا اور یہ لے کر چور تک پہنچنے کی یا مجرم تک پہنچنے کی جو کوششیں کرتے ہیں، اور ان کا پورا دار و مدار مشینوں پر ہے۔ مشین اگر ہٹا دو تو بغیر کون سا فنگر پرنٹ معلوم کریں گے؟ لیب سے ان کو ہٹا دو تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس زمانے میں بغیر مشینوں کے اتنا ان کو تجربہ تھا، اتنے ماہر تھے کہ بس کسی کا پتہ بولو لے جا کر دروازے تک پہنچا دیں، ایسے کھوجی تھے۔ ان کھوجیوں کو جب بلایا گیا تو وہ نکلے اور راستہ دیکھتے ہوئے، قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ نکل گئے باہر، اور گئے اور دیکھ کر کہا کہ ایک کھوجی بڑا ماہر تھا، وہ قدموں کا نشان دیکھ کر کہنے لگا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ابو بکر کا قدم ہے۔ صرف زمین پر، مٹی پر جو قدم کا نشان پڑتا تھا اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر کا قدم، کیونکہ وہ جانتا تھا، حضرت ابو بکر سے واقف تھا، ان کے قدم کو تو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن کہنے لگا کیونکہ باہر کا آدمی تھا، حضرت ابو بکر کو جانتا تھا، لیکن حضور کے قدم کا نشان کیسا تھا اس کو نہیں معلوم، قدم مبارک کا نشان نہیں معلوم تھا، باہر کا آدمی تھا، لیکن کہا کہ یہ نشان تو ابو بکر کے قدم کا ہے، لیکن ابو بکر کے قدم کے ساتھ ایک اور ایک قدم کا نشان مجھے نظر آ رہا ہے، معلوم نہیں کسی کا، کس کا ہے؟ کہا معلوم کر کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اتنی بات تو پکی کہتا ہوں، ابو بکر کے قدم کو تو پہچان لیا، لیکن اور جو قدم ہیں کس کا ہے نہیں معلوم، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم میں جو حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے، یہ قدم اس سے میچ کرنے والا ہے، ہو نہ ہو حضرت ابراہیم کی اولاد میں کوئی یہ شخص ہے۔ یہ قدم کے نشان کو دیکھ کر، اور حضور علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ایک والد گرامی 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے جو قدم کا نشان تھا، ان کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد میں جو حضور پیدا ہوئے، تو کہنے لگا مقام ابراہیم کے پاس جو قدم ہیں انہی سے مشابہت رکھنے والا یہ قدم ہے۔ لوگوں نے کہا تو بڑا صحیح پہچان لیا، ہاں جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر ہاں یہی ڈھونڈنا ہے۔ اب وہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے ایک ایسی ہوا چلا دے تو سارے قدم کے نشان مٹا دے، ہو سکتا ہے، لیکن رکھا ہے اللہ کی بھی دیکھے کیا شان ہے۔ ان کو لے گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کھوجی ہیں لے گئے، اور کہاں تک پہنچ گئے؟ اس پہاڑ تک بھی آ گئے جہاں حضور علیہ السلام آنے، اور وہ پہاڑ پر بھی چڑھ گئے، اور پہاڑ کے پاس آنے کے بعد غار ثور جہاں پر ہے وہاں غار کے منہ تک بھی آ گئے، حضرت ابو بکر اندر ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ حضور وہ اتنے قریب آ گئے ہیں، ان کے پیر ہمیں نظر آ رہے ہیں، بالکل اتنے قریب آ گئے ہیں، اور آپ یہ بھی بات دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہاں تک تو قدم کا نشان دیکھتے دیکھتے وہ لوگ آ گئے، قدم کے نشانات مٹائے نہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا، حضور جہاں ہوتے تھے وہاں کا علاقہ خوشبو سے مہکتا کرتا، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آنکھ تو ان کو کھلی رہی، نشان دکھاتے رہے، لیکن اللہ نے سونگنے کی طاقت ان سے چھین لی، ورنہ وہ خوشبو کو سونگ کر پہچان لیتے کہ حضور یہاں ہے، لیکن کوئی طاقت دے بھی رہا ہے، کوئی طاقت اللہ چھین بھی رہا ہے، عقل دینے والا بھی وہی، طاقت چھیننے والا بھی وہی، تو وہاں تک بھی آ گئے، اب غار کے قریب آ گئے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور وہ ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ذرا سا اگر کوئی جھک لے نا ہم کو دیکھ لے گا، وہ ایک بے چین ہو گئے، کہیں وہ حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں، بے چین ہو رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو وہ دیکھا کہ بڑے اطمینان میں ہیں،
بڑے یقین کے ساتھ، کوئی فکر نہیں، سر پہ کوئی پیشانی پہ کوئی بل نہیں، یعنی حضور دشمن آ چکا ہے، تلاش کرتے کرتے آ گئے، بس قدم ان کے نظر آ رہے ہیں، ذرا سا جھکے تو نظر آ جائے گا۔ فرمایا ابو بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ تعالی ہے؟ تو سمجھتے ہو کہ یہاں دو ہیں؟ نہیں، ابو بکر سنو، یہاں ایک نبی ہے، صدیق ہے، اور یہ نبی اور صدیق کے ساتھ تیسرا ان کا پروردگار ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ جو تسلی کا کلمہ، وہ جملہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو فرمایا تھا، قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب وہ تسلی کے جملے جو حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے ادا کیے تھے، وہ قیامت تک نمازوں میں بھی پڑھے جاتے رہیں گے، قرآن کی سورتوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر خوف کیوں کھاتا ہے، غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون سا دشمن، کدھر کا دشمن، کہاں کی طاقت، کچھ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اطمینان تھا، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی بے فکر ہو گئے، اب کوئی فکر نہیں تھی۔ اب وہ آگے اور پیروں کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاسوس لا کر کہہ دیا کہ میں یہاں تک تو پیر کا نشان ہے، اس کے آگے کوئی پیر کا نشان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں پر ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ آگے اگر بڑھتے تو قدم کا نشان ہوتا تھا۔ جاسوس کہنے لگا میں مکے سے تم کو پیر کا نشان دیکھ کر یہاں تک لا دیا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ یہاں سے آگے نہیں گئے، ہو نہ ہو یہیں پر، اب یہیں پر ہیں۔ کہا دیکھ لو ذرا اندر، اسی غار کے پاس لا کر کھڑا کیا، ذرا دیکھو اندر، یہیں پر ہیں۔ اب دیکھیے جو عقل ان کو یہاں تک لائی تھی، اللہ اسی عقل کے ذریعے اندھا کر کے ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ عقل لائی تھی نا ان کو، ان کا علم لایا تھا، ان کے فن ان کو لایا تھا، اب اسی عقل سے، اسی فن سے، اسی سے اللہ ان کو اندھا بنا رہا ہے۔ کیسے اندھا بنایا؟ اب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں سے جب باہر تھے کچھ نہیں تھا، اندر چلے گئے تو ایک جھاڑ اگ گیا، ایک درخت اگ گیا۔ عرب میں اس کو ام غیلان کہتے ہیں، ام غیلان، ایک کانٹوں والا درخت، اتنا بڑا درخت ہے، غار کے منہ کے پاس سے درخت اگ گیا، اور اتنے اس کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، ایسا خطرناک اس کی ڈالیاں اور کانٹے نکل کے پھیلے ہوئے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی سمجھ جائے ایسے کانٹوں کے بیچ میں سے تو کوئی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اگر داخل ہوگا تو زخمی ہو جائے گا۔ تو اب قدموں کے نشانوں کے ذریعے وہ غار تک تو پہنچ گئے، لیکن غار کے پاس آنے پر اللہ نے ان کو ایسے اندھا بنا دیا ہے، اب اندھے بن کر واپس جا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر یہاں کوئی اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، اتنے کانٹے ہیں یہاں پر، اندر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، جاسوسوں نے، دیکھو قدم کے نشان کے یہاں تک بتا رہے ہیں، وہ کہیں گئے نہیں، یہیں پر ہے، دیکھ لو غار کے اندر، اس غار میں نہیں گئے تو یہی کہیں ہوں گے، اور تلاش کرو، قدم کا نشان تو یہیں تک بتا رہا ہے۔ کہا کہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اچانک وہاں پر دیکھا کہ ایک مکڑی، ایک چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹے سی مکڑی، اگر ہم پھونک مارے تو ہوا سے اڑ کے گر جائے یہاں سے وہاں۔ وہ مکڑی آئی اور غار کے منہ کے اوپر ایک جالا بن گیا، اور جالا بھی اس خوبی کے ساتھ وہ بنی، اس انداز سے وہ جالا بن گئی کہ ہم بھی کئی بار دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یا خالی ہو تو جالے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ جہاں نہ آتے ہوں تو جالے آ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جالا 8 دن پرانا ہے یا 15 دن پرانا ہے۔ بس جالا ہے، لیکن کتنا پرانا ہے ہم نہیں بول سکتے، جو اس کا جاننے والا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ایسے ماہر تھے، امیہ بن خلف جو بڑا کٹر دشمن تھا، جاسوس نے کہا کہ اس غار کے اندر دیکھ لو، قدم کے نشان تو یہاں ہے، وہ یہیں پر ہونا چاہیے۔ امیہ بن خلف نے دیکھ کر کہا ارے دیکھتا نہیں، ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم جس محمد عربی کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔
40 سال شخص کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ غار کے اوپر جو جالا ڈالا ہوا ہے دیکھنے میں ایسے معلوم ہو رہا ہے یہ 50-60 سال پرانا جالا ہے. اتنا پرانا جالا ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے یہ جالا ڈالا گیا تھا. اور جو 60-70 سال 100 سال پرانا جالا یہاں پر دکھ رہا ہے، تو جس کے غار کے اوپر ہی 100-70 سال پرانا جالا ہو، اس کے اندر کا 40 سال کا آدمی ہوگا؟ تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور اتنا ماہر تھا، دیکھ کے بولتا تھا کہ یہ جالا تو پرانا ہے، اور ہم جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہی 40 سال کی عمر کے ہیں. اور اندر 40 سال کا آدمی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ غار کے منہ پر اتنا پرانا جالا ہے جو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بن گیا. وہ اللہ نے اس کو سمجھ دی. وہ مکڑی کو جالا بھی بنی تو اس قدیم انداز سے بن کر چلی گئی کہ وہ دیکھنے والے کو پتا چل رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہاں یہ جالا لگا ہوا ہے. وہ بن کے گئی، بڑی اپنی مہارت کے ساتھ وہ بن گئی، چلی گئی. اور جو اتنے ماہر کہ پیر کا نشان دیکھ کر کہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں کوئی تھے جس کے یہ قدم کا نشان تھا، مکے سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی تک ان کے علم میں پہنچا دیا ہے. اور وہ علم جو ان کو وہاں تک پہنچایا تھا، ان کی وہی عقل ان کو وہاں سے اندھا بنا کر لے جا رہی ہے. غار تک پہنچ کر اندھے بن کر جا رہے ہیں کہ صرف نگاہ ڈالنا تھا، ان کو اندھے بنایا جا رہا ہے. کہا کہ اتنا پرانا جالا ہو تو اندر کون ہو سکتا؟ کبھی نکل ہی رہے تھے، پھر کسی نے کہا نہیں دیکھنے میں جا کیا رہا ہے بھئی، اتنا چل کے آیا، ذرا جھکنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بے وقوف وہاں دیکھتا نہیں کہ ایک کبوتری انڈے بھی دی ہوئی ہے. ایک کبوتر اور کبوتری دو جوڑی ہے کہ وہ انڈے دے کر گئی ہے، اور گھونسلے میں انڈے دے کر انڈے سیکتی ہوئی وہ بیٹھی ہے. وہ کہنے لگے ارے اتنا چل کے آئے، اتنا پہاڑ تو چڑھ گیا، جھکنے میں کیا تھا؟ صرف جھکتے تو نظر آتے تھے، صرف اتنا جھکنا ہی تھا. لیکن ان کی عقل ان کو جھکنے نہیں دے رہی. دیکھ رہے ہیں. وہ کہنے لگے دیکھ میاں، اگر یہاں سے کوئی آنے جانے والے کوئی ہوں، اگر کوئی گئے بھی ہوں، تو کیا کبوترنی ایسی جگہ انڈے دیتی ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو؟ اچھا ٹھیک، انڈے اگر دے بھی کوئی آ بھی رہا ہے تو انڈوں کو وہاں سینکتے ہوئے بیٹھے گی کہ جہاں پہلے سے کوئی لوگ ہوں، اندر سے آہٹ بھی آ رہی ہے، لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں اپنا گھونسلے پر انڈے لے کے بیٹھے گی؟ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جب آ رہے تھے، وہ کبوتر اور کبوتری جو اس پہاڑ پہ تھے، وہ کہنے لگے آپس میں کہ دیکھ اللہ کے آخری رسول یہاں پر تشریف لائے ہیں، دشمنوں کو ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہے. اور کوئی یہاں پر اگر ہم کو کوئی سپاہی ہوتے، کوئی طاقتور ہوتے تو ہم ایک سپاہی کی طرح مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے. لیکن ہم تو ایک کمزور پرندے ہیں، نہ حفاظت کر سکتے ہیں، نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ دشمن کو بھگا سکتے ہیں، لیکن طاقت تو نہیں ہے. لیکن جتنی طاقت ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں اتنا تو کر جائیں. بس انڈے دے دیا. وہ چھوٹی سی مکڑی نے جالا بن دیا تھا. کبوتر نے کہا تو ان کو ڈھکل کے تو ہم بھگا نہیں سکتے، دشمنوں کو ہرانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہو سکتا ہے چھوٹی سی خدمت تو آج اللہ کے محبوب کے لیے کر لیں، جو ہو سکتا ہے کر لیں. اس ارادے کے ساتھ آئے اور انڈا دے کر بیٹھ گئے. اور اس انداز سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی بادشاہ کے محل پہ کوئی فوجی ہے کہ پہرا دے رہا ہے، کوئی سپاہی ہے کہ جو پہرا دے رہا ہے. وہ ننھی سی جان محبت اور عشق میں ڈوب کر اپنے نبی کے غار پر پہرا داری کر رہی ہے. اب یہ اتنا تو ہوا، لیکن ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اس چھوٹے سے کبوتر کی ادا سے بڑے بڑے عقل والوں کو اللہ نے اندھا کر کے واپس بھیج دیا ہے، اندھے ہو کر واپس چلے گئے. اب ہوا کیا؟ اس نے اپنی محبتوں کا جو نذرانہ پیش کیا. علامہ امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کبوتر نے جو اپنے نبی کی محبت میں چھوٹی سی خدمت انجام دی، اللہ نے صلہ یہ دیا کہ آج حرم کعبہ میں کعبے کے اطراف جو طواف کرتے ہوئے یا وہاں رہنے والے جتنے کبوتر نظر آتے ہیں یہ اسی کبوتر کی اولاد ہے. خدمت تو کسی نے کی تھی، اللہ نسلوں کو نواز رہا ہے. آج تک اس کی نسلیں وہ کعبے کے اطراف جو کبوتر آپ کو منڈلاتے نظر آ رہے ہیں،
یہ اسی کبوتر کی نسل ہے، انہی کی اولاد ہے، اللہ ان کو یہ صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اور بتایا اور سمجھایا بھی، ایک چھوٹے سے پرندے نے مصطفیٰ کے لیے اتنی چھوٹی سی خدمت دی، اس کو بھی نوازا، آنے والی نسلوں کو ہم اپنے حرم میں جگہ عطا کر رہے ہیں۔ تو سوچو کبوتر کی خدمت پر اس کی نسلیں نوازی جا رہی ہے، ابو بکر کی خدمت پر ان کی اولاد کو کتنا نہیں نوازا جائے گا، ان کی نسلوں کو اللہ کتنا نہیں نوازے گا۔ اور دنیا نے دیکھا بھی ہے کہ یہ بدلہ نہیں ہے، کبوتر نے خدمت کی، کبوتر کو اللہ نے حرم میں جگہ عطا کی، ابو بکر نے خدمت عطا کی، مصطفیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قبر میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا اس کو حرم میں جگہ دیتے ہیں تو اس کو نبی کے روضے میں جگہ دیتے ہیں، وہ کعبے کے پاس پناہ لیا ہے تو گنبد خضرا کے اندر پناہ لے لے۔ یہ صلہ ہے، اور صرف جو کبوتر کر رہا ہے اسی کو صلہ نہیں، نسل کو بھی اللہ صلہ دیا۔ وہ کبوتر نیکی کیا، نسل کو صلہ ملی۔ حضرت ابو بکر نے نیکی کی ہے، نسل کو اللہ صلہ یہ دیا۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے حرم میں آ گئی ہے، حضور کی زوجیت میں آ گئی ہے، حضور کے نکاح میں آ گئی ہے۔ نسلوں کو اللہ نوازتا ہے جو اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ امتی تو امتی ہے، ایک پرندہ بھی حضور کے لیے کچھ محبت میں کر گزرتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے اللہ، اس کی نسلوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو بیچنے آئے تھے پورے اندھے، واپس پلٹ کر وہاں سے واپس جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حفاظت فرمائی۔ اور اس جگہ پر جہاں پر سخت ترین پہرا ہے، سخت ترین دشمنوں کی نگاہیں ہیں، جاسوسوں کی جاسوسیاں ہیں، تلواریں لہرا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اس غار میں ایک شخصیت ایسی تھی جو ان سارے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس مہارت کے ساتھ غار کے پاس آ کر حضور کو توشہ پہنچا کر جاتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بڑے بڑے جاسوس جو بلائے گئے ہیں باہر سے، وہ بھی پہچان نہیں پاتے تھے کہ مکے سے کون آتا ہے اور کہاں ٹفن دے کر جاتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں جو اتنے بڑے بڑے جاسوسوں کے بھی ہاتھ نہ لگے، اتنے ماہر کھوجی کہ ہر ایک کا پتہ لگاتے لگاتے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور ان سب کی نظروں سے بچ کر کوئی تھے جو لا کر ٹفن پہنچا رہے ہیں، ہر وقت لا کر دیتے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں گے کوئی بڑا سپہ سالار ہوگا فوج کا، کوئی بڑا ماہر ہوگا تو جس کو ٹرین کیا گیا ہو کہ بڑی مہارت سے آ کر وہ ٹفن دے کر جا رہے ہوں؟ نہیں، وہ کوئی فوجی نہیں، وہ کوئی یہاں پر اس کے ٹرین کیے ہوئے نہیں تھے، وہ ایک مرد بھی نہیں، وہ ایک عورت تھی، وہ ایک خاتون تھی جو اتنے سارے جال بچھے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی نہ جانے کہاں سے آتی تھی اور برابر ٹفن دے کر جاتی تھی۔ پتا ہے وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن، وہ آتی تھی، اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے وہ آتے تھے اور باہر کے سارے احوال کی اطلاع خبر دے کر جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ تھے، مکے سے بکریوں کو لے کر نکلتے، وہ ان کے اوپر نظر رکھتا تھا، کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور لے جاتے بکریوں کو اس پہاڑ پہ بھی لے جاتے، اور تازہ دودھ بکریوں کا نکال کر اپنے نبی کو پلاتے، پھر واپس آتے۔ نہ جاتے ہوئے کوئی پکڑ سکتا تھا، نہ آتے ہوئے کوئی پکڑ سکتا تھا۔ اور کون تھے؟ لاکھوں روپے کا انعام کی اعلان ہو رہے ہیں، لیکن انعام کو دیکھ کر پیسوں کے لالچ میں کوئی بھی زبان کھول کر پتہ بتا دے تو زندگی بھر بیٹھ کے کھا سکتے، اتنی دولت دی جا رہی تھی۔ آج ذرا سی بات پر رشتے کاٹے جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ راجندر نگر کے علاقے میں سگے باپ نے ایک گھر کے لیے اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دیا ہے، ماں باپ بہن مل کر ایک بیٹے کا قتل کر دیے ہیں۔ ایک چند لاکھ کے گھر کی خاطر سگا باپ جب اپنے بیٹے کو کاٹ سکتا ہے تو عامر بن فہیرہ کبھی اپنی زبان
کھول کر لاکھوں روپے کما سکتا تھا، لیکن حضرت عامر بن فہیرہ نے اس دولت پر لات ماری اور کہا کہ ہم غلام بھی ہیں تو صدیق اکبر کے غلام ہیں، ان کا میں غلام ہوں۔ انہوں نے ایسی وفاداری کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ابو بکر بھی وفادار، ان کے بیٹے بھی وفادار، ان کی اولادیں بھی وفادار، ان کے در کا غلام بھی ہے، وہ بھی اسلام کا وفادار ہے۔ یہ بکنے والے نہیں ہیں، ہزاروں کی کروڑوں کی دولت رکھو، وہ بکنے والے نہیں، وہ اسلام کے وفادار بن کے زندگی گزارے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی جانثاری، اسی محبت اور وہ جذبہ جو وفاداری کا اللہ تو نے انہیں عطا فرمایا، جو ایسے عامر بن فہیرہ کو تو نے عطا کیا، اس کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ صدیقی عطا فرما، وہ جذبہ حیدری عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کا باادب بنا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔